बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका और नेटो अफ़गानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त के बाद मज़ीद फ़ौजें और नए महाज पर मज़ीद फ़ौजें डिप्लॉय कर रही हैं। ये बयान दिया गया है रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की जानिब से। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और नेटो की जानिब से सेंट्रल एशिया की रियासतों में फ़ौजों की तैनाती इस खित्ते के अंदर मज़ीद हालात को कशीदा करेगी और इस खित्ते के अंदर सर जंग के वाक़यात को उभारेगी और इस खित्ते के अंदर दहशत गर्दी और बदअमनी के वाक़यात इससे जन्म लेंगे। नाज़रीन, इससे कबल आप जान चुके हैं कि अमरीका ने ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, तुर्कमानिस्तान से फ़ौजी अड्डे लेने का मुतालबा किया था। भारत ताजिकिस्तान के अंदर अपना फ़ौजी अड्डा रखता है और भारत के इसी फ़ौजी अड्डे पर अमरीका के जासूस भी मौजूद हैं और अब नेटो भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मालिक के साथ राबता करके अपनी फ़ौजियों को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। हदफ ये है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को कमज़ोर किया जाए। हदफ ये है कि अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट किया जाए और हदफ ये है कि दाइश के ज़रिए से और दीगर शिदत पसंदों के ज़रिए से तालिबान की इस्लामी इमारत को नाकाम बनाया जाए, उन पर हमले किए जाएँ। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि हम इन तमाम शुकूक व शुबहात से और इन तमाम ख़तरात से आगाह हैं। हमें पता है हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर अमरीका फ़ौजी अड्डे रखना चाहता है और अमरीका के साथ नेटो भी बदमाशी कर रहा है, लेकिन हम दुश्मनों को इतना आसान नहीं होने देंगे और इतने आसानी से दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर सकते हैं और हमारे पास इसके लिए ताकत है, तवानाई है और हम निमट सकते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाकों के अंदर मज़ीद फ़ौजी दस्तों को भेजना शुरू कर रखा है। अफ़गान तालिबान को शुमाली इलाकों से ख़तरात की बू आ रही है, जिसको तालिबान भांप चुके हैं और तालिबान वहाँ पर बिलखुसूस दाइश के जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौजों में इजाफ़ा कर रहे हैं। आज की बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने मंसूरी फ़ौजी दस्तों को और फ़ातेह फ़ौजी दस्तों को सूबा बगलान के अंदर और इसी तरह से मज़ीद दीगर सूबों के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तस्वीर भी जारी की गई हैं। इससे कबल अफ़गान तालिबान की बदरी 313 फ़ौज के भी बास दस्ते मुख्तलिफ़ जो क्रिटिकल सूबे हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर दहशत गर्दों के बिलखुसूस दाइश के दहशत गर्दों की वहाँ पनागाहें हैं या जहाँ पर तालिबान को ज़्यादा ख़तरात हैं, वहाँ पर बदरी 313 फ़ौज के दस्ते भी मुतय्यन किए गए हैं। अफ़गान तालिबान को जो पंजशीर के बागी हैं, बिलखुसूस ताजिकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो दहशत गर्द हैं, जैसा कि अमरुल्लाह सालेह है, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है, अहमद ज़िया मसूद है और दीगर लोग हैं, इनकी जानब से भी धमकियाँ मिल रही हैं। अहमद मसूद की जानब से ताज़ा धमकी तालिबान को दी गई है कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ सरेंडर नहीं करेंगे और तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी की जंग को या बगावत की जंग को, तहरीक को जारी रखेंगे। ये बयान नशर किया गया है अहमद मसूद की जानब से और ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम अपने हामियों को मज़ीद इकट्ठा कर रहे हैं और अपने हामियों की ताकत को इकट्ठा करके तालिबान को परेशान करते रहेंगे, तालिबान को हुकूमत कामयाबी से नहीं करने देंगे। यह बयान पंजशीर के बागियों के सरगने और पंजशीर के बागियों का जो सरबराह है अहमद मसूद, उसकी जानब से नशर हुआ है। नाज़रीन, इससे कबल दाइश की हिमायत का भी यही बागी ऐलान कर चुके हैं। अहमद शाह मसूद के बहुत से फॉलोअर्स दाइश के अंदर भर्ती भी हैं और दाइश को सपोर्ट करने का ऐलान भी कर चुके हैं और ये कहते हैं कि दाइश का नज़रिया भी तालिबान से निजात हासिल करना है और हमारा भी यही नज़रिया है, तो इसके लिए हम मिलकर दाइश के साथ काम करेंगे और दाइश की हिमायत करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाइश को किस तरह से तालिबान के मुखालिफिन सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे कबल हम आपको बता चुके हैं कि अमरीका शाम से, इराक़ से और भारत से दाइश के दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान भेज रहा है, जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान को तबाह करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान भी अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान के लिए बेहतरीन और शानदार इक़दाम किए हुए हैं। मुख्तलिफ़ सूबों से बहुत से जो दहशत गर्द थे, तालिबान के मुखालिफिन थे, वो सरेंडर हो रहे हैं।
ناظرین کرام، ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ صوبہ بغلان سے افغان طالبان کے سامنے 20 باغی سرنڈر ہوئے ہیں، ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو گئے ہیں اور انہوں نے طالبان کی مخالفت سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ جو بھی ہمارے مخالفت سے دستبردار ہوگا اس کے لیے معافی ہے اور اس کا اکرام کیا جائے گا، لیکن باغیوں کی بغاوت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے کابل شہر کے اندر بھی جرائم پیشہ لوگوں کے خاتمے کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ آج کابل کے اندر سے 12 لوگ پکڑے گئے ہیں جو لوگوں سے موبائل فون چھین رہے تھے اور دیگر ان سے جو نقدی یا دیگر سامان تھا وہ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ، امارت اسلامی کی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت آنے کے بعد 70 سے 80% جرائم کم ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور لوگ طالبان کی اسلامی امارت سے خوش ہیں، لیکن بہرحال یورپ اور بھارت اور دیگر ان کے اتحادی طالبان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، جن کے خلاف طالبان کے تازہ دم دستے اپنے طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان کو سبق سکھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ طالبان کی امارت اسلامی کے جو وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی، ان کا تازہ ترین خطاب ہے جو دوحہ قطر کے اندر انہوں نے ایک پروگرام سے خطاب کیا ہے اور یہ دنیا بھر کے اندر لائیو بھی دکھایا گیا ہے۔ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی، انہوں نے دنیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ایک نیا چیپٹر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے کسی ملک کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اگر وہ ہمیں تسلیم کرے اور ہمارے ساتھ مساوی تعلقات رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ سفارتی اور معاشی اور تجارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا دنیا اپنے دروازے کھولے اور ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں۔ ہم دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور انہیں افغانستان کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم دنیا سے توقع رکھتے ہیں کہ دنیا بھی افغانستان کے حوالے سے اپنا مثبت کردار ادا کرے گی۔ افغان طالبان کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جو مطالبات تھے یا جو خدشات تھے یا جو الزامات یا اعتراضات یا پروپیگنڈے تھے وہ افغانستان سے طالبان کی اسلامی امارت نے دور کر دیے ہیں۔ دنیا آ کر دیکھے افغانستان کو کہ یہاں پر لوگوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، مخالفین کو معافی دی گئی ہے، خواتین سکولوں میں، بچیاں سکولوں میں پڑھ رہی ہیں، خواتین محفوظ ہیں اور خواتین پر کسی طرح کا کوئی تشدد یا ظلم نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی اقلیتی گروہ کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف پابندیاں لگا کر اور ہمیں دھمکا کر پریشرائز کر کے افغانستان کے عوام کے ساتھ دنیا ظلم کرے گی، اس لیے دنیا کو اس طرح کے اقدامات سے باز رہنا چاہیے۔ دوحہ قطر کے اندر طالبان کے وزیر خارجہ اور طالبان کے دیگر رہنماؤں کی مختلف ملکوں کے نمائندوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جرمنی کے وفد سے ملاقات کی گئی ہے، امریکی حکام سے طالبان کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور اسی طرح سے علماء کرام کے ایک گروپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو دنیا کے اندر ایک بین الاقوامی علماء کا ایک گروپ ہے، اس کے نمائندوں نے طالبان کو سراہا ہے اور اسلامی نظام کی حمایت کی ہے اور طالبان کی امارت اسلامی کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کی جانب سے ایک تازہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر بینکنگ کا سیکٹر بہت سے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے، معاشی طور پر افغانستان کے اندر کرائسس بڑھ رہے ہیں اور بحران جنم لے رہے ہیں، لہٰذا دنیا اپنے دروازے کھولے اور افغانستان کی عوام کی مدد کرے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے الرٹ جاری کیا جا چکا ہے کہ 1.5 کروڑ سے زائد لوگ غریب ہو رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، لہٰذا افغانستان کے اندر دنیا کو اپنی سرگرمیاں تیز کرنا ہوں گی اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو لگی معاشی پابندیاں ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کا بھی ایک بیان نشر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ اب بدماشی کر رہے ہیں، یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی افغانستان کی عوام کے حقوق غصب کرتے رہے ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر بدماشی کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف پابندیاں لگا رہے ہیں اور طالبان کی اسلامی امارت کو فیل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں جن کے خلاف عوام کو متحد ہونا پڑے گا۔ ناظرین کرام، $9.5 ارب سے زائد کے اثاثے ہیں افغانستان کے جو منجمد کیے ہوئے ہیں، جن کی بحالی کے لیے طالبان کوشاں ہیں اور طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان کی عوام کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ ان کی حکومت کا اولین ہدف اور مقصد ہے۔ ایک طرف سے طالبان کو جو امن و امان ہے اس حوالے سے داعش اور دیگر دہشت گردوں سے جو مخالفت ہے اس کا سامنا ہے، تو دوسری طرف سے طالبان کو عالمی سطح پر جو پابندیاں ہیں، معاشی پابندیاں، ان کا بھی سامنا ہے، لیکن بہت سے ملک طالبان کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ترکمانستان ہے،
ازبکستان ہے، پاکستان ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام ایران بھی اب طالبان کے سامنے سرنڈر ہو رہا ہے اور طالبان کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے اور واٹس ایپ پر میسیجز کے ذریعے سے لازمی پہنچائیں، کیونکہ آپ کے آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت سی معلومات اور ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو آپ صرف اور صرف ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو یہاں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، اس لیے آپ اسے فالو کر لیں۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کیجئے، ہم آپ کو وہاں بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق ملتے رہیں اور لوگ پروپیگنڈے اور جھوٹ سے بچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔